ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے یونائٹڈ نیشنز کے اندر بھی پریزنٹیشن دی ہے اخوت کے بارے میں, اور ہارورڈ یونیورسٹی جو کہ دنیا کی نمبر 1 یونیورسٹی ہے اس کے بارے میں اس کو ڈسکس کیا. جو مجھے میری انفارمیشن کے مطابق ہارورڈ یونیورسٹی کی جو کہ اگین نمبر 1 یونیورسٹی ہے, ان کے کریکلم کے اندر یہ انہوں نے اخوت شامل کر دیا MBA کے. از دیٹ کریکٹ؟ جی دیکھیں, ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک کیس اسٹڈی کے وہاں پر کیس اسٹڈیز کے اوپر تعلیم دی جاتی ہے, تو انہوں نے ایک کیس اسٹڈی لکھی ہے اور وہ دیٹ از پارٹ آف دیئر بزنس اسکول اینڈ دیئر پبلک ایڈمنسٹریشن اسکول. تو وہ لوگ حیرت زدہ ہیں کہ اس سرمایہ دارانہ نظام کے اس عہد میں بغیر سود کے کیسے کام ہوتا ہے. یہ لوگ مسجد میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں, یہ لوگ رضاکاریت کا نام لیتے ہیں, اور یہ پاکستان سے اچھی خبریں کیسے آ رہی ہیں, اور یہ 99% پلس جو ہے ریکوری پرسنٹیج کیا ہے. تو وہ لوگ ہمیشہ اچھے آئیڈیاز کی, اچھے ماڈلز کی تلاش میں رہتے ہیں. تو وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ سکسیس کیا ہے, اس کے پیچھے کیا تصور ہے, اس کے پیچھے کیا محنت ہے, اور وہ کون سے ایسے راز ہیں جو ایٹریبیوٹ ہو سکتے ہیں, یا وہ کون سے ایسے طریقہ کار ہیں, یا وہ ایسے اصول ہیں جن کو سمجھ کر وہاں پر بھی اس طرح کا کوئی پروگرام یا اس سے مختلف قسم کے فائدے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ پاکستان کو اعزاز ملا کہ ایک چھوٹا سا ایک ادارہ ہے, اس کو لوگ ایک ریفرنس کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. پھر الحمدللہ وہاں پر مجھے اکنامک اینڈ سوشل کونسل ہے یونائٹڈ نیشنز میں, جس میں 85 ممالک کے نمائندوں کے سامنے اخوت کا اس تصور کو پیش کرنے کا موقع ملا کہ غربت کے خاتمہ میں بلا سود قرضے کس حد تک ممت و معاون ثابت ہو سکتے ہیں, اور کمپیشن جو ہے, جو شیئرنگ ہے, کیا یہ واقعی اس عہد نامسعود میں یہ کوئی اپلیکیبل ہے, یہ تصور اس پر عمل ہو سکتا ہے, لوگ ایک دوسرے کو اپنانے کا عمل شروع کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ان انٹینڈیڈ آبجیکٹیوز تھے کہ اس سے اب پاکستان کا ایک خوبصورت چہرہ سامنے آ رہا ہے. حال ہی میں نائجیریا گیا ہوا تھا, تو وہاں پر انہوں نے فیصلہ کیا, وہاں پر ایک یونیورسٹی نے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر وہاں پر یہ ایک اخوت کا دفتر کھولنا چاہیں گے. تو یہ وہ جو کہا کسی نے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے, تو محبت کا پیغام ہے, یہ کریا کریا پھیلنے لگا, اور پھر الحمدللہ اب 7 سمندر پار بھی اس کی بازگشت گونج رہی. ماشاءاللہ بڑا انسپائرنگ سٹوری ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان کے جیسے آپ نے کہا روشن چہرہ جو ہے. جی بالکل بالکل, اصل پاکستان تو یہی ہے نا کہ آپ نے ہم نے ہر روز کہتے ہیں جی بددیانتی ہو گئی, جی یہ لوٹ مار ہو گئی, جی قرضے واپس نہیں ہو رہے, یہ کیا ہو گیا. تو یہ وہ لوگ ہیں, میں بلکہ اکثر سوال کرتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں, ڈھونڈیں نہ انہیں اپنی بستیوں میں, اپنے گھر میں, اپنے شہر میں, اپنے گاؤں میں, کہ یہ 35 لاکھ لوگ کون ہیں جو وعدہ پورا کرتے ہیں, جو قرضہ وقت پہ واپس کرتے ہیں, جو محنت کرتے ہیں. اور پھر آپ جب ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ دیکھو تم سے کسی نے مواخات کی, تمہیں بھی کسی سے مواخات کرنی ہے, تو پھر یہ پورا تولتے ہیں, یہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے, یہ ناجائز منافع نہیں کماتے. تو اخوت اب محض ایک قرض حسن کا پروگرام نہیں ہے, بلکہ یہ معاشرے کو تعمیر کرنے کی ایک کوشش ہے, یہ خوشیاں پھیلانے کی اور بھائی چارے کی فضا کو عام کرنے کی کوشش ہے, یہ دیانت اور امانت کا چراغ جلانے کا ایک عزم ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے ایک ایگزامپل ریمائنڈ کروا دی. میں ناروے کے اندر تھا, تو مجھے ایک بندہ ملا, نارویجن تھا, تو اس کو جو ہی پتہ چلا کہ میں پاکستان سے ہوں, تو اس نے مجھے بتایا کہ میں پاکستان میں وزٹ کیا میں نے رشیا افغان وار سے پہلے, اور اس نے پرانی بسوں میں بھی اس ٹائم پہ جو پرانی بسیز ہوگی اس نے سفر کیا. کہتا ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ میں بیچ میں بس کے اندر تھا, somebody patted on my shoulder and said your fare has been paid, آپ کا کرایہ کسی نے پے کر دیا. پھر اس نے بتایا کہ چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں لوگوں نے گھروں میں بنائی ہوئی ہیں, جن کے بیسیکلی لیونگ ان پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. میں ان سے کوئی چیز لینے جاتا تھا تو پیسے نہیں لیتے تھے. یہ تو ہمارا قومی کردار اصل میں ہے ہی یہ. ہم ایک صوفیاؤں کی دیس میں رہتے ہیں, یہاں پر جو ہے محبت وہ اصل سکہ وہی ہے. تو ہم خود اپنے خوبصورت چہرے کو چھپایا ہوا ہے, اور ہم اپنی غلطیاں خامیاں ان کو بے نقاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ ہونی چاہیے, یہ ایک پرسوٹ آف ایکسیلنس ہے نا, انسان کے اندر کو خامیاں ہیں یا معاشرے میں خامیاں ہیں وہ سامنے آنی چاہیے. لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کہیں کہ نہیں صرف گندگی ہی گندگی میں نے دکھانی ہے, جو پھول کھلے ہوئے ہیں, جو
گلستان ہیں, جو رنگ اور خوشبو ہے, وہ بھی تو آپ دکھائیں. تو اس میں آپ کی آرگنائزیشن ماشاءاللہ بڑا اچھا یہ کام نہیں, ایسے بہت سارے اور ادارے ہیں الحمدللہ. آپ کراچی میں چلے جائیں, انڈس ہسپتال ہے, SIUT ہے, وہاں پر ایدھی صاحب ہیں, وہاں پر سیلانی ٹرسٹ ہے. آپ کہیں اور چلے جائیں, پاکستان بھر میں آپ کو ہر گلی کوچے میں ایک عبدالستار ایدھی بیٹھا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے, کتنے امپلائیز ہیں آپ لوگوں کے؟ میں نے عرض کیا آپ کو ہمارے کو 7,000-7,500 امپلائیز ہیں. اچھا اتنا, اس کا مطلب یہ کہ آپ کا ایڈمنسٹریٹو کاسٹ بہت ہائی ہوگی. جی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ بہت ہائی نہیں ہے, ایڈمنسٹریٹو کاسٹ تو ہے, لیکن ہم نے یہی ایک کام سیکھا ہے کہ یہ جو خدمت کا کام ہے نا, یہ کاروبار نہیں ہے, یہ ایثار ہے. تو اس میں جو معاوضہ ہے وہ مارکیٹ ریٹس پہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہمارے ہاں جو الحمدللہ لوگ کام کرتے ہیں, ہم ان کو ان کی ضروریات کا خیال رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن بیسیکلی وہ بھی والنٹیئرز ہیں. وہ اگر 40 گھنٹے کی تنخواہ لیتے ہیں تو وہ 60 گھنٹے کام کرتے ہیں. تو یوں ہم کمپنسیٹ کرتے ہیں کہ زیادہ کام کرنا, دیانتداری سے کام کرنا اور خوبصورتی سے کام کرنا, پروفیشنل جو ہے ایکسلنس کے ساتھ کام کرنا. تو یہ ایک عجیب طرح کا ہیومن ریسورس ہے. آپ ہمارے ملازمین سے ملیں گے تو آپ کو ان کو ایک اور کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے, وہ ایک اور کیفیت میں ہوتا ہے کہ میں نے آج کے دن میں کتنی خدمت کی لوگوں کی. تو یہ وہ گھر رات کو سونے سے پہلے اپنا احتساب کرتا ہے کہ آج میں نے اخوت کے ویژن کو اچیو کرنے کے لیے کتنے قدم اور آگے اٹھائے, اور اگلے دن صبح جو وہ آتا ہے پھر یہ عزم لے کے آتا ہے کہ میں نے آج کچھ مثبت کام کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب اف یو الاو می ٹو آسک, آپ کی سیلری کتنی ہے؟ سیلری والی بات جو ہے میں عام طور پر لوگوں کو نہیں بتاتا, وہ اس میں خود نمائی آ جاتی ہے. میں کوئی سیلری نہیں لیتا. الحمدللہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کچھ وسائل ہیں, تو وہ وہاں سے میری ضروریات سے کچھ چارج نہیں کرتے؟ نہیں, میں اخوت سے نہیں, میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چارج نہیں کرتا. میں اخوت سے نیک نامی مجھے ملتی ہے, لوگوں کی محبت مجھے ملتی ہے. آپ نے جس احترام سے اور محبت سے مجھے دعوت دیا, یہ مجھے اخوت کی بدولت ہی تو ملا. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ سے, کسی ادارے سے پیسے لے کر ہی دیکھیں. رزق جو ہے یہ صرف دولت تو نہیں ہے. آپ کی شہرت, نیک نامی, صحت, عزت, یہ سب دوست, یہ سب رزق ہیں. تو اخوت نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. جی جی بالکل, وہ جو حدیث ہے بیسیکلی کہ جو اللہ کے لوگوں کے کاموں میں لگ جاتا ہے, جی وہ اللہ تعالیٰ اس کے کام اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب دوسرے اخوت کے پروجیکٹ کے بارے میں, اخوت یونیورسٹی ماشاء اللہ آپ لانچ کر رہے ہیں. جی دیکھیں, وہ اخوت یونیورسٹی کا تصور کچھ ہوا ہے کہ ہم نے کہا ہم الٹ کام کا, انٹرپرینور جو ہوتا ہے وہ الٹے کام کرتا ہے. وہ ان راستوں پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے جن پر پہلے کوئی نہیں چلا. تو ہم نے کہا کہ اچھا بھائی, ایک کام ہم نے کیا کہ سود بغیر قرضے کے. اس وقت لوگ مانتے نہیں تھے کہ سود بغیر, قرضہ بغیر سود کے ہو سکتا ہے. تو جب وہ ہو گیا تو ہم نے کہا اچھا ایک اور الٹ کام کرتے ہیں کہ وہ بچے جو فیس دے سکتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, ضرور فیس دیں, لیکن جو بچے فیس نہیں دے سکتے ان کو ہم مفت پڑھاتے ہیں. تو فری یونیورسٹی کا ایک تصور سامنے آیا کہ فری یوں نہیں ہے کہ یہ کبھی بھی پیسے نہیں دیں گے, یہ بھی ایک طرح کا لانگ ٹرم قرض حسن ہے کہ آج پڑھ لو 10 سال بعد فیس دے دینا. اچھا, جو آج کے بیسیکلی جو لون سیکر ہیں وہ کل کے ڈونرز بن جائیں. ایبسولوٹلی یہی ہے نا. دیکھیں نا, جو بچہ بہترین صلاحیتوں کا حامل ہے لیکن اس کے پاس 10 لاکھ روپے نہیں ہے کہ وہ اپنی ہائر ایجوکیشن مکمل کر سکے, تو آپ اس کو اگر پڑھائیں گے نہیں, اس کا نقصان بھی کریں گے, پورے معاشرے کا نقصان کریں گے کہ ایک بہترین شخص کی صلاحیتوں سے ہم محروم رہ گئے. اور ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ پڑھو. یہاں تو آغاز ہی پڑھنے سے ہوتا ہے. تو اگر ہم پڑھنے کے دروازے بند کر دیں گے, دیکھیں 2 کروڑ کے لگ بھگ بچے ہیں اس ملک میں جو اسکول سے باہر ہیں, تو یہ کس کا نقصان ہے؟ یہ تو سوسائٹی کا نقصان ہے, یہ تو آپ کا نقصان ہے, میرا نقصان ہے. یہ بچے کل کو کوئی جرم کے راستے پہ بھی چل سکتے ہیں, کل کو یہ نشے کا شکار ہو سکتے ہیں. آپ کی اپنی دولت محفوظ نہیں ہے اگر ان لوگوں کو آپ نے صحیح طریقے سے معاشی ان کی ضروریات کو پورا نہیں کیا. تو یہ ایک کمیونٹی, ایک معاشرے کی تعمیر کے لیے لازم ہے کہ ہم معاشی اور سماجی انصاف کو یقینی بنائیں. تو یوں ہم نے یونیورسٹی کا شروع کیا کام. ابھی یونیورسٹی بنی نہیں ہے, کالج اور انسٹیٹیوٹ کے لیول تک ہم پہنچ گئے ہیں. آہستہ آہستہ اس میں وسائل آئیں گے اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ پوری یونیورسٹی کے چارٹر لیں گے. اس وقت ہمارے پاس کچھ 600-700 بچہ پڑھ رہا ہے. ایک اور بات ہم نے کی, ہم نے کہا کہ یہ قصور اور فیصل آباد اور چکوال میں ہمارے, اور NJV کی صورت میں کراچی میں ہمارے کیمپسز ہیں.
لیکن ان میں بچے جو پڑھتے ہیں وہ پورے پاکستان سے آتے ہیں. یعنی صرف قصور کی اگر میں مثال دوں کو 500 کے قریب بچے پڑھتے ہیں وہاں پہ, 20% فرام ایچ پروونس, ایک ریزیڈینشیل ادارہ ہے, تو وہاں پر لوگ ملتے ہیں. یہ بھی آپ اس کو اس کانٹیکسٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری ایک سکسیشن پلاننگ ہے. کہ آپ نے مجھ سے یہ سوال تو ضرور پوچھیں گے نا کہ جی کل اخوت کو کون چلائے گا, کل اخوت کو کون سنبھالے گا, یہ ادارے کا مستقبل کیا ہے. تو یہ ہمارے مستقبل کی تیاری ہے. ہم چاہتے ہیں کہ 10-20 ہزار بچے پڑھ جائیں, اور جب وہ پڑھیں گے تو دنیا میں مقام حاصل کریں گے, تو پھر وہ واپس لوٹ کے آئیں گے اور محبت کی وہی جو کیفیت جو ان کو ملی وہ واپس لوٹائیں گے, اور پھر اس ادارے کو آگے لے کر چلیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو اخوت کالجز ہے یہ بیسیکلی اس کا پلان ہے؟ جی اس کا پلان ہے, مطلب ملٹی ڈائمینشنل ہے نا, کہ بچوں کو پڑھانا بھی ہے, ان کو غربت سے نکلنے کا ایک راستہ دینا ہے, اور پھر وہ ایجنٹس آف چینج بنانا ہے, انہیں لیڈرز بنانا ہے, ان کو بڑا انٹرپرینور بنانا ہے کہ وہ کام جو ہم نہیں کر سکے وہ کام اب وہ کریں گے. تو یہ زندگی ایک ریلے ریس ہے نا, ہم کچھ دیر دوڑتے ہیں اور پھر وہ آگے تھما دیتے ہیں اسٹک کسی اور کو, اور یوں یہ سلسلہ کارواں در کارواں آگے بڑھتا چلا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا کوئکلی ہمیں دوسرے پروجیکٹس کے بارے میں بتائیے گا, جیسے کلوتھس کا پروجیکٹ 2.2 ملین فیملیز کو آپ لوگوں نے. جی کلوتھس کا بھی بڑا دلچسپ ہے کہ وہ یوں ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کے پرانے کپڑے کسی شخص کے نئے کپڑے, یعنی وہ آپ کے کپڑے جو آپ موسم بدل گیا, آپ کو وہ رنگ پسند نہیں رہا, آج آپ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت سرخ ٹائی لگا رہے ہیں, کل کو آپ کہیں کہ نہیں میں نے تو نیلی ٹائی لگانی ہے, تو وہ چیز آپ پھر اپنے بھائی کو دے دیں گے. تو ہم کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں آپ ہمیں دے دیں, ہم لیکن ایسی چیزیں ہوں جو واقعی آپ اپنے بھائی کو دینے کے قابل سمجھتے ہوں, پھٹی پرانی نہیں. ہم ان کو پھر ڈرائی کلین کرواتے ہیں, پیک کرواتے ہیں, اور پھر وہ ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کے پاس وہ نہیں ہے. آپ کی خوشبو جو ہے وہ کہیں اور پہنچ جاتی ہے. تو یوں یہ 22 لاکھ جوڑے ہم نے اکٹھے کیے, یہ اسی معاشرے سے اکٹھے ہوئے, اور پھر ہم نے وہ کوئی پاکستان کے دور دراز علاقوں میں پہنچائے گئے, اور اس سے کتنی لوگوں کا بھلا ہوا. یہ ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ جب تک آپ نے دیا ہوا آپ کا کپڑا کسی شخص کے بدن پر اس کا آخری دھاگا بھی موجود ہے, تو فرشتے آپ کی نجات کے لیے اور آپ کی کے حق میں دعا فرماتے ہیں. تو یہ کلوتھ بینک ہے, یہ بھی میرا نہیں خیال ساؤتھ ایشیا میں اس سے بڑا کوئی کلوتھ بینک ہو. تو یہ کپڑے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ نے جانے سے پہلے, پاکستان سے جانے سے پہلے اپنے اچھے اچھے کپڑے ہمیں دے کے جائیں. ضرور انشاءاللہ تعالیٰ. ڈاکٹر صاحب میں نے کچھ اس طرح کے پروجیکٹ دیکھے ہوئے ہیں, لیکن وہ دوسرا ایکسچینج پروگرام ہے بیسیکلی. جی یورپ کے اندر اسٹارٹ ہوئے ہیں. جی بالکل, نہیں یورپ میں تو بہت ہمیں 42 کنٹینرز اچھے کپڑوں کے امریکہ سے آئے ہیں, کینیڈا سے آئے ہیں. تو وہاں پر تو آپ کو پتہ ہے نا کہ لوگ ایک سیزن کے بعد پھر وہ اسٹور نہیں کرتے, تو پھر وہ ہمیں وہاں سے بھی کپڑے آتے ہیں, لوکل بھی کپڑے آتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ وی آر میڈ آف دا سیم فیبرک, ہم پورے انسانیت ایک ہے. تو میرے پاس اگر 10 سوٹ ہیں تو یہ میرے لیے شرم کی بات ہے کہ میرے ایک بھائی کے پاس ایک بھی نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب وہ ٹرانسجینڈرز کے ساتھ بھی آپ لوگ کام کر رہے ہیں؟ جی ٹرانسجینڈرز کا ساتھ بھی ہمارا بڑا اچھا پروگرام ہے. ہم نے 50 برس کی زائد کی عمر کے ٹرانسجینڈرز کو رجسٹر کیا ہوا ہے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی بہت زیادہ پیچھے رہ گئے ہیں. جو مطلب اگر آپ نے درد مندی دیکھنی ہے, اگر آپ نے دکھ دیکھنا ہے نا, تو آپ کسی ٹرانسجینڈر سے ہاتھ ملائیں, اس کی آنکھوں میں جھانکیں, اس کے 2 لمحے اس کے پاس تک گزاریں, اس کا لہجے میں وہ کرب ہے جو آپ کو آپ کی روح کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گا. تو یہ معاشرے نے ان کو دھتکارا, ماں باپ نے ان کو پیار نہیں کیا, ان کو روزگار نہیں ملا, ان کو دوا نہیں ملی, ان کو تعلیم نہیں ملی, یہ ساری کی ساری چیزیں. تو ہم نے 40-50 برس کی زائد کی عمر کے خواجہ سراؤں کو رجسٹر کیا ہوا ہے, اور ان کو ہر مہینے کچھ ہم اسٹائپنڈ بھیج دیتے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ تمام ٹرانسجینڈرز رجسٹر ہو جائیں, اور ان کو صحت کی سہولت ملے, روزگار ملے, اسکل ملے, ان کو اچھے کپڑے ملیں. دیکھیں کسی بھی معاشرے کی پہچان جو ہے وہ اس بات سے نہیں ہوتی کہ کتنے بڑے بڑے محل یہاں پر موجود ہیں, یا کتنے بڑے بڑے یہاں پر دفاتر موجود ہیں, یا کتنی بڑی بڑی منزلہ عمارتیں یہاں پر موجود. معاشرے کی عظمت کا اندازہ اس امر سے ہوتا ہے کہ وہاں پر سب سے مجبور اور محروم طبقوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے. یہ اصل معیار ہونا چاہیے.
اور یہی معیار ہمارا دین ہمیں دیتا ہے کہ کسی بھی معاشرے میں غریبوں سے کیا سلوک کیا جاتا ہے. تو یہ ہمارا دوسرا پروگرام بھی اسی لیے ہے کہ مائکرو فنانس کے ذریعے سے بھی ہم ان لوگوں کو جو خط افلاس سے نیچے ہیں اوپر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تعلیم کے ذریعے سے بھی ہم ان لوگوں کو جو پیچھے رہ گئے ہیں آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ٹرانسجینڈر بھی ہے, کلوتھنگ بھی ہے اور ہیلتھ سیکٹر بھی. ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ انسپائرنگ سٹوری ہے, مجھے بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے اور میں بہت زیادہ اسپیچلیس ہوں بیسیکلی کہ آپ اس لیول تک کام کر رہے ہیں. یہاں پہ بریک کا ٹائم ہوا, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب سے انہوں نے ایک ریسرچ کی ہے جس میں ویلتھ جنریشن ان کے پاس فارمولا ہے, ہم وہ فارمولا ان سے پوچھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, وی ول بی بیک.